اگر دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے تو خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ خوف خدا پیدا ہو جائے تو انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ جب انسان راہ راست پہ آ جائے تو وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب کی منزل قرب خدا، ہم سب کی منزل الفت خدا، ہم سب کا آخری مقام اللہ کی خوشنودی اور اس کے قرب میں اپنے آپ کو پہنچانا۔ آپ دیکھتے ہیں لوہا نرم ہو جائے تو اوزار بن جاتا، سونا نرم ہو جائے تو زیور بن جاتا، مٹی نرم ہو جائے کبھی کھیت اگاتی ہے تو کبھی باغ، آٹا نرم ہو جائے تو روٹی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کا من اور اس کا دل نرم ہو جائے تو وہ انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ اور یہ دل کی نرمی یا صحبت سے ملتی ہے، کسی نیک اور صالح نرم دل ذاکر انسان کی صحبت نصیب ہو جائے، اس کی توجہ نصیب ہو جائے، اس کی زبان سے نکلے کلمات سے فیض نصیب ہو جائے۔ یہ اسی طرح اگر بالترتیب پڑھیں، کسی ولی کی صحبت نصیب ہو تو دل کو نرمی ملتی ہے، اگر کسی صدیق کی صحبت نصیب ہو تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے۔ جس کو خود نبی کی صحبت نصیب ہو وہ اسے خود صدیق بنا دیتا ہے، اور جس نبی کو خدا کی قربتیں اور جلوے نصیب ہوں وہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو کچھ کلام انسان کا دل نرم کرتے ہیں، کچھ صحبتیں دل نرم کرتے ہیں۔ صحبت ہر آدمی کو ڈھونڈنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کسی صالح انسان سے اس کی بیٹھک ہونی چاہیے، وقتاً فوقتاً، کبھی کبھار اس کے ساتھ بیٹھتا رہے۔ آپ کبھی اس کو تجربہ کر کے دیکھیں، کبھی صالح انسان کے ساتھ آپ صحبت کر کے آئے تو دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیف بدل جاتا ہے، خیال بدل جاتے ہیں، فکر انسان کی چینج ہو جاتی ہے۔ بعد میں پھر دنیا میں مست انسان دوبارہ واپس اپنے ماحول میں جب پہنچتا ہے تو پھر وہ بیک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو کسی صالح کی صحبت بھی چاہیے، کسی ذاکر کا ذکر بھی چاہیے، کسی قرب والے کا قرب بھی چاہیے۔ آج ہم جو باب شروع کر رہے ہیں کتاب الرقاق کا، یہ کلمات مصطفیٰ، یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے صدیق اکبر جیسے جوان کا دل نرم کیا، جنہوں نے فاروق اعظم جیسے بہادر انسان کو در رسول پہ لایا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں اور یہ وہ زبان ہے جس کی وجہ سے عثمان غنی کو اتنا با حیا بنایا ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں جنہوں نے علی المرتضیٰ کو شیر خدا بنا دیا، حبشے کے کالا بلال کو جنت کا باسی اور جنت کا مالک کر دیا، فارس کے سلیمان کو انہی الفاظ نے کہاں سے اٹھایا اور محمد عربی کے گھر کا اہل بیت میں شامل فرمایا۔ بات اتنی ہے، اگر ان کلمات کو ہم قبول کر لیں، ان کا اثر لے لیں اور ان کا فیض لے لیں تو یہ کلمات ہمیں قرب خدا نصیب کر دیں۔ پہلی حدیث اس کی صحیح بخاری کی ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں، نعمتیں پر لوگ ان نعمتوں کی وجہ سے بھی گھاٹے میں، تھوڑے نہیں بلکہ سرکار نے فرمایا کثیر من الناس، بہت سے لوگ گھاٹے میں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ،
ایک تندرستی اور دوسرا انسان کو فرصت اور اس کو آزادی، یہ دو نعمتیں۔ تندرستی 1000 نعمت سے بہتر، فرصت کا مل جانا عبادت کے لیے، ذکر فکر کے لیے، رب کے بارگاہ میں جھکنے کے لیے وقت کا مل جانا، فراغت اور وقت کا نصیب ہو جانا، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ یہ دونوں عظیم نعمتیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں تو نعمتیں، پر اس کو نعمت کے طور پہ کم لوگ استعمال کرتے ہیں، زیادہ لوگ انہی دو چیزوں سے، دو نعمتوں سے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں جب انسان صحت میں ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو وہ غافل ہو جاتا ہے، اس کو نہ خدا کی پرواہ نہ خدا کے بندوں کی پرواہ، اس کو جب درد ہی نہیں ہے، تکلیف ہی نہیں ہے، تو اس کو فکر ہی نہیں۔ جب وقت ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو ضائع کرتے۔ جب صحت چلی جائے، وقت ہاتھ سے نکل جائے، انسان مصروف ہو جائے، تو پھر پچھتاتا اور حسرت کی نگاہیں اور آہیں بھرتا رہے۔ اگر انسان خدا نہ کرے کوئی چارپائی پہ پڑ جائے، لاچار ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو پھر یہ کرتا ہے یا اللہ مجھے ایک بار مہلت دے اور مجھے ایک بار صحت دے، میں تیری بارگاہ کے سجدے تو کر سکوں۔ لیکن وہ صحت پا کے بھی کرتا نہیں نظر آتا۔ وقت ہوتا ہے، جن کے ماں باپ ٹھیک وسائل رکھتے ہیں، اولاد آزاد ہے، کھلا وقت ہے، پر قدر نہیں ہے۔ جب وزن سر پہ پڑتا ہے، ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کے سلسلے ہو جاتے ہیں، روزگار کے مسائل ہو جاتے ہیں، نوکر ہو جاتے ہیں، ملازمت شروع ہو جاتی ہے، دوڑ شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وقت ہی نہیں ملتا، پھر انسان مصروف سے مصروف تر ہوتا ہے، پھر ساری زندگی صرف حسرت رہتی ہے، وقت نہیں ملتا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا دو نعمتیں، صحت و تندرستی اور وقت اور فرصت کا مل جانا، یہ عظیم دو نعمتیں ہیں، اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ ورنہ اگر عام روٹین میں دیکھا جائے معاشرہ، اکثر معاشرہ ان دو نعمتوں کو لے کر گھاٹا کھا، اس لیے کسی نے کہا ہے مال دے کر وقت خرید لو، وقت دے کر دنیا نہ بناؤ۔ اگر وقت دے کے دنیا کے پیچھے لگ گئے اور صرف دنیا ہی کمائی دنیا ہی کمائی، تو صرف حسرت رہ جائے گی، پچھتاوا ہوگا۔ ہاں اگر وسائل ہیں، وقت دے کر پیسہ دے کر وقت بچاؤ، وہی وقت ذکر خدا میں گزار دو، وہی وقت عبادت خدا میں لگا دو۔ اگر یہ ایسا کرو گے تو اللہ اس کے بدلے تمہیں مال بھی دے دے گا، تمہیں اپنا قرب بھی دے دے گا۔ اس لیے یہ دو چیزیں ہم سب کو خیال میں لانی ہے، صحت کو بھی غنیمت جانے، وقت کو بھی غنیمت جانے۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، ایک فراغت ہوتی ہے اور ایک بیکاری ہوتی ہے۔ فراغت اور فرصت و وقت یہ نعمت ہے، بیکاری جو ہے یہ زحمت ہے۔ وقت کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، اس کو بہترین طریقے سے صرف کریں۔ بیکاری جو ہوتی ہے، وقت بھی ہے پھر بھی انسان فارغ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ آزاد ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ شغل میں پھنسے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پھنسے ہوئے ہیں، آوارہ کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، کوئی ادھر آ رہے ہیں، کوئی ادھر آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا میرے پاس آج وقت ہے، میں کوئی اچھا کام کر لوں، کوئی اچھی منصوبہ بندی کر لوں، اس وقت کو ترتیب دے لوں۔ ترتیب نہیں دے، بے ترتیبہ انسان نہ اس کا وقت پورا ہوتا ہے نہ اس کو فرصت ملتی ہے۔ یہ بیکاری ہے، بیکاری زحمت ہے۔ لہذا جو کام کاج والے، اپنی مصروفیات والے لوگ ہیں، وہ اپنی مصروفیات پوری کر کے وقت نکال کے رب کو یاد کریں، اور جو لوگ وقت رکھتے ہیں پر آوارہ ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کر کے اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے پھر حسرت اور پچھتاوا رہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ وجہ، جنت میں وہی شخص جاتا ہے جو صحت و وقت کی قدر کرتا ہے، ان کو صحیح نعمت کے طور پہ استعمال کرتا ہے، وہ اچھے طریقے سے استعمال کرتا 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 قرب خدا میں جا پہنچتا ہے۔ جس کو قرب خدا نصیب ہو جاتا ہے وہ جنت کا راہی ہے، وہ جنتی ہے۔ اب اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا، حسرت نہیں رہتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے وہ پیچھے چھوڑ کے کچھ نہیں جاتا۔ ہم ساری زندگی اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو پھر ہماری نگاہیں خدا کی طرف نہیں ہوتی، ہماری نگاہیں مال کی طرف ہوتی ہیں۔ اس لیے شارحین نے لکھا ہے مال کمانا یہ بھی بہت مشکل ہے۔ محنت سے مال اکٹھا کرتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھالنا، اس سے بھی کہیں زیادہ شدید مشقت کا کام ہے۔ پھر چھوڑ کے جانا یہ بھی بہت بڑی حسرت کا کام ہے۔ تو پھر پایا کیا؟ جان مار مار کے کمایا، ڈر اور خوف میں اس کی حفاظت کی، رات کو نیند ہی نہیں پڑتی، گھر میں پیسے رکھے ہیں کوئی چور نہ پڑ جائے۔ اگر یہ دو مرحلے بھی ہم کر جائیں، کما بھی لیں، حفاظت بھی کر لیں، اب جب جانے کی باری آتی ہے تو دنیا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، نگاہیں مال کی طرف لگی ہوتی ہے، بلاوا خدا کی طرف ہوتا ہے، انسان ادھر جانا نہیں چاہتا، ادھر چھوڑنا نہیں چاہتا، مرتے ٹائم حسرت کی نگاہیں دیکھ دیکھ کے چلا جاتا ہے، اب روک سکتا ہی نہیں۔ جس کے پیچھے ہم 24 گھنٹے گزار رہے ہیں اس کا کمانا بھی مشکل، سنبھالنا بھی مصیبت، اور پھر چھوڑ کے جانا اس سے بڑی حسرت۔ اس لیے حکم شریعت یہ ہے مال کماؤ۔ انبیاء نے بھی کمایا ہے، صحابہ نے بھی کمایا ہے، پر اتنا کماؤ جتنے وقت کی ضرورت ہے۔ عزت کا وقت، عزت کی زندگی گزار سکو، رزق حلال کما سکو، بچوں کی صحیح تربیت کر سکو، اتنا مال ضرور کماؤ، یہ فرائض میں آتا ہے۔ اتنا نہ کماؤ جو حسرت سے دیکھتے 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 پچھتاتے چل جاؤ، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا جب انسان مرتا ہے تو بعض لوگ اگر سر پہ کوئی نہ ہو، مرتے وقت اگر گھر کا کوئی بندہ نہ ہو، آنکھیں کھلی رہ جاتی۔ اگر مرتے وقت کوئی گھر کا جی ساتھ بیٹھا ہے، ماں بہن بھائی کوئی بیٹھا ہے، تو سب سے پہلے وہ آنکھیں بند کرتے ہیں۔ آنکھیں کھلی رہ گئی تو یہ ڈرائے گا، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، لوگوں کو پھول رکھنے پڑتے ہیں، آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں ورنہ ڈرونی ہوتی۔ وہ کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ بھائی حسرت سے اپنا اکٹھا کیا ہوا مال، بنگلہ، کوٹھی، جائیدادیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ میرا مال کدھر گیا۔ اب اس حال میں جو آدمی جا رہا ہے، جس کو اتنی حرص لگا ہے دنیا کا، کیا خیال ہے وہ آگے کیسے پہنچے گا؟ اب اس کی ساری توجہ پیچھے، فرشتہ اس کو لے کے جاتا ہے آگے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے وہ چارپائی پہ پڑا تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ہم کوئی کہتا ہے سکرات لگی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے او موت بڑی اوکھیا ہے، او مرنا بڑا مشکل ہے، جان نکالنا بہت مشکل ہے۔ ہم سارے جملے کس رہے ہوتے ہیں، اوپر کھڑے ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے وہ اپنے کیے ہوئے عمل اور اپنے جمع کیا ہوا مال حسرت سے دیکھ رہا ہے، اس کو چھوڑنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ تو گویا وہ دنیا میں چھوڑا ہوا مال آخری ٹائم اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لیے صحت اور فرصت کو خدا کے کاموں میں لگا، اگر خدا کے کاموں میں لگا دیں، یہ صحت بھی خدا کی عبادت بن جاتی ہے اور وقت بھی خدا کی عبادت بن جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں عبادت خدا میں کنورٹ ہو جائیں تو پھر یہ راہ جنت کھول دیتی ہیں۔ جب راہ جنت کھل گیا تو ہم حقیقت کے مسافر ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب فرشتہ آتا ہے اور وہ سامنے ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے یا اللہ جلدی یہ روح پرواز کرے، یہ جسم کو چھوڑے، میں تیرا قرب حاصل کروں۔ تو پھر جب اللہ والوں کی روحیں نکلتی ہیں تو ان کو آگے کی دوڑ ہوتی ہے، جب دنیا دار کی روح نکلتی ہے تو اس کو پیچھے کی دوڑ ہوتی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہماری زندگی کا رخ تبدیل